أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، بے شک ان کا مارنا بڑی خطا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اور پاس نہ جاؤ بدکاری کے، وہ ہے بے حیائی اور بری راہ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. اور نہ مارو اس جان کو جس کو منع کر دیا اللہ نے مگر حق پر، اور جو مارا گیا ظلم سے تو دیا ہم نے اس کے وارث کو زور، سو حد سے نہ نکل جائے، قتل کرنے میں اس کو مدد ملتی ہے. اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو. غریبی کی اندیشہ کہ بچے کھائیں گے کہاں سے، جہاں سے رب آپ کو کھلائیں گا وہیں سے بچوں کو رب کھلائیں گا، کیونکہ سب کے رزاق تو ہم ہیں، یعنی اللہ رب العالمین. ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی. روزی بولو کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین. صرف اللہ بولنا نہیں، اللہ رب العالمین. اور تم کو بھی اگر رازق تم ہوتے تو ایسی باتیں سوچتے. رزق دینے والا اگر انسان ہوتا تو ایسی باتیں سوچتا. اور اللہ نے شکر کیا اور بڑا احسان کیا کہ روزی کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا. اگر انسانوں کے ہاتھ میں روزی کا معاملہ ہوتا تو پتہ نہیں دنیا کب سے مر چکی ہوتی ہے. میں سمجھ گیا، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک ان کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے. سابقہ آیات میں انسانی حقوق کے متعلق ہدایت کا ایک سلسلہ ہے. یہ چھٹا حکم اہل جاہلیت کی ایک ظالمانہ عادت کی اصلاح کے لیے ہے. زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ ابتدائی ولادت کے وقت اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کو اس خوف سے قتل کر ڈالتے کہ ان کے مصارف کا بار ہم پر پڑیں گا. زمانہ جاہلیت میں تو یہ رسم رواج تھی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. اللہ آپ کے مبارک روح پر کروڑوں بار سلام و درود پاک نذرانہ پیش فرمائیں. بہت بڑا اپنے احسان کیا اسی انسانیت پر. تو حضرت ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو دنیا کا ماحول بڑا خطرناک تھا. اللہ اکبر. بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کرنا اتنا آسان کام ہے، لیکن لوگ اتنے جاہل بن چکے تھے کہ انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا. بات سمجھ گئے؟ آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے ان کی جہالت کو واضح کیا کہ رزق دینے والے تم کون؟ رزق تو ہم دیتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ یہ تو خالص اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. تمہیں بھی تو وہی رزق دیتا ہے جو تمہیں دیتا ہے. بات سمجھ گئے؟ ان کو بھی وہی رزق دیں گا جو تم کو دیتا ہے. تمہیں جو ہے اس کے فکر میں اولاد کو قتل کر کر مجرم نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے رزق دینے میں اولاد کا ذکر پہلے کر کر
اس طرف اشارہ فرما دیا ہم پہلے ان کو پھر تمہیں دیں گے۔ جی اللہ تعالیٰ نے اولاد کا تذکرہ پہلے کیا، اس کا مطلب یہ پہلے ہم روزی ان کو دیں گے پھر تم کو دیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ جس کا مطلب دراصل یہ ہے اللہ تعالیٰ جس بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کا تکفل یا دوسرے غریبوں ضعیفوں کی امداد کرتا ہے تو اللہ اس کو اسی حساب سے دیتے ہیں۔ جو بندہ اپنے بچوں کی اچھی خبر گیری کرتا ہے، بیوی کے ساتھ میں حسن و سلوک کا معاملہ کرتا ہے، غریب اور ضعیفوں کے ساتھ میں امداد کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق روزی دیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو جو انسان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میں بخل کا معاملہ کرتا ہے، وہ لوگ کیسا کرتا ہے؟ بخیل، ضعیف جو رشتہ دار غریب ہے ان کی امداد بھی نہیں کرتا ہے تو اس کو اسی کے مطابق روزی ملتی ہے، وہ کم روزی میں کھیلتے رہتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اسے میرے محبوب نے فرمایا دیتے رہو اللہ دیتا رہے گا۔ حاتم طائی کتنا بڑا سخی گزرا ہے، حاتم طائی بڑا سخی انسان گزرا ہے۔ تو ایک کوئی اس کے گھر مہمان ہوا، حاتم طائی کے گھر کوئی مہمان ہوا تو اس نے حاتم طائی سے کہا گھوڑا بہت اچھا ہے، گھوڑا؟ تو حاتم طائی نے اسی گھوڑے کو ذبح کر کے اس کی دعوت کی، اسی گھوڑے کو ذبح کر کے، حالانکہ وہ حاتم طائی کا بچپن کا پالا ہوا گھوڑا تھا۔ یعنی اتنی سخاوت، بات سمجھ گئے؟ سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے بہترین سخاوت اپنے گھر پہ خرچ کرنا ہے۔ بولو کہاں خرچ کرنا ہے؟ سب سے بہترین۔ تو بزرگان دین اللہ تعالیٰ ہم کو جو روزی دیتے ہیں نا ہمارے بچوں کے برکت سے دیتے ہیں۔ بولو کیسے دیتے ہیں؟ ہمارے بچوں کے برکات سے، ہمارے بیٹیوں کے برکات سے۔ وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارے ابو جان جا رہے ہیں، اب مہربانی فرمائیے، حفاظت بھی ہوتی ہے، روزی بھی ملتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اس واسطے کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو بوجھ مت سمجھو، کبھی بھی اپنے اولاد کو بوجھ مت سمجھو، بیٹیوں کو خدا کی رحمت سمجھو، بیٹوں کو خدا کا فضل سمجھو۔ بات سمجھ گئی؟ اولاد بیٹا ہے یہ خدا کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، کیونکہ اس کے ذریعے آپ کی نسل آگے چلنے والی ہے۔ بیٹی ہے تو خدا کی رحمت ہے۔ بات سمجھ گئی؟ حضور نے فرمایا جس کو 2 بیٹیاں ہو اچھی تربیت کرے وہ جنت میں جائے گا۔ جی جس کو 1 بیٹی ہو اچھی تربیت کرے جنت میں جائے گا۔ جس کو 2 بہنیں ہو اچھی تربیت کرے بہنوں کی، ان کا نکاح کروا دے باپ کی وفات کے بعد، یہ بھی جنت میں جائیں گا۔ تو بیٹیاں خدا کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم کو روزی دیتے ہیں نا ہمارے بچوں کے برکات سے دیتے ہیں۔ بولو کیسے دیتے ہیں؟ ہمارے بچوں کے برکات سے، اور دوسروں کی امداد بھی کر سکتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہم کو جو روزی دیں گے نا، جتنا ہم خرچ کریں گے اپنے جو رشتہ دار غریب ہیں یا ایسے جو ضعیف ہے ان پر، اپنے گھر والوں پر، اسی حساب سے اللہ روزی دیں گے تاکہ خرچ کر سکے۔ کیا کر سکے؟ بولو خرچ کر سکے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، یعنی تمہارے ضعیف و کمزور طبقے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تمہاری امداد ہوتی ہے۔ دیکھو حدیث کے الفاظ ہیں، تمہارے ضعیفوں کی طرف سے بولو نا امداد ہوتی ہے، اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل و عیال کے متکفل والدین کو جو کچھ ملتا ہے وہ کمزور عورتوں بچوں کے خاطر ہی ملتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا ہے، اور اگر آپ کی بیوی ہے وہ تو کمزوری ہی ہے آپ کے مقابل، کیونکہ اللہ نے کہا الرجال قوامون، ہم نے مردوں کو طاقتور بنایا ہے۔ بس سمجھ گئے؟ اور مرد کو فضیلت ہے عورت کے اوپر، اللہ نے عورت کو کمزور بنایا۔ اگر ہم اس کمزور بندی کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کریں، ہمدردی کا معاملہ کریں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً کتنے خوش ہوں گے۔ بلکہ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں تو سفارش کی ہے، کیا کی؟ بولو
سفارش کی ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، میں اللہ سفارش کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی سفارش پہ عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جی یہ اللہ کی سفارش قرآن میں ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، ہمدردی کا معاملہ کرو، میں اللہ سفارش کرتا ہوں۔ تو حضور کہتے ہیں جو اللہ کی سفارش پہ عمل کرے گا یقیناً اللہ اس کو جنت دیں گے، اور جو اللہ کی سفارش پہ عمل نہیں کریں گے وہ جہنم میں جائیں گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو بیویاں کمزور ہوتی ہیں، بولو کیا ہوتی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل بھی کمزور بنائی ہے، ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ دیکھو ہر ایک کی فیملی ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا گھر ہوتا ہے، اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے، کوئی گھر بچا ہوا نہیں ہے، برتن ہے تو آواز آنے والی ہے، میاں بیوی ہے تو جھگڑا تو ہونے والا ہے، بات سمجھ گئے؟ لیکن اس کو اتنا انٹریسٹ مت لینا، کیا نہیں لینا؟ ہاں اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے پھر آپ سختی کر سکتے ہیں، آپ نماز پڑھنا پڑے گا، ہاں پھر تمہارا میرا معاملہ کیسے چلے گا؟ لیکن گھر کے کچھ کام میں کمزوری ہے تو چھوڑ دو، اگنور کر دو، کچا پکا کھا لو، لک الحمد و لک الشکر بول دو۔ بات سمجھ گئے؟ رب کہتا ہے جو اپنی کمزور بیوی کے ساتھ میں حسن و سلوک کرتا میں اللہ اس کی مغفرت کرتا۔ کیا کرتا بولو؟ ایک آدمی گھر آیا، کھانا بنا ہوا تھا لیکن نمک کم تھا۔ کیا کم تھا بولو؟ بیچارے نے کھانا کھا لیا اور دل میں یہ سوچا کہ میں اس کو مار بھی سکتا ہوں اور یہاں سے بھگا بھی سکتا ہوں، لیکن دل نے کہا چل اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دے، معاف کر دیا۔ مر گیا، کسی کے خواب میں آیا، کیا بنا؟ کہ بھائی میں نے اپنی بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، قبر میں مجھ کو اللہ نے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیا۔ حسن سلوک کیجیے، ماں ہے کمزور ہے، حسن سلوک کیجیے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا ہے، ہم کو روزی ملتی ہے ہماری عورتوں کے طرف سے، بہنوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ اس لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کبھی گھر میں غریبی آئے بہنوں کو بلاؤ، اپنے دسترخوان پہ کھلاؤ، ان کی دعاؤں سے اللہ آپ کی غریبی ختم کر دیں گے۔ لیکن آج معاملہ سب الٹا سیدھا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ کہاں تھے کہاں چلے گئے ہم؟ تو بہرحال بزرگان دین جو بھی اولاد اللہ ہمیں دیتے ہیں ہمیں چنتا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس رب نے دیا ہے وہی رب کھلائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، جی کیا کر رہے ہیں بولو؟ سفر کر، اللہ نے کہا اس پتھر پہ لاٹھی مارو، لاٹھی ماری پتھر پھٹا، کہا پھر لاٹھی مارو، پھر لاٹھی ماری پتھر پھٹا، پھر کہا لاٹھی مارو، پھر ماری پتھر پھٹا، تو ایک چھوٹا سا کیڑا اس میں سے نکلا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا۔ کہ اللہ یہ کیا؟ کہ موسیٰ ہم پتھر کے اندر بھی اپنی بے زبان مخلوق کو روزی دیتے ہوئے نہیں بھولتے ہیں، جو انسان ہم کو یاد کرتا ہے ہم اس کو روزی دیتے کیسے بھول جائیں گے؟ اللہ رزاق ہے، آپ نہیں ہیں، کوئی کسی کو نہیں کھلاتا، اللہ سب کو کھلاتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھو، میں بھی اور آپ بھی اور ہم سب مسلمان جہاں تک اللہ آواز پہنچا رہے، روزی ہم نہیں اللہ دیتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو قرآن کریم کی اس ارشاد سے اس معاملے پر بھی روشنی پڑتی ہے جس میں آج کی دنیا گرفتار ہے کہ کثرت آبادی کے خوف سے ضبط و تولید اور منصوبہ بندی کو رواج دے رہی ہے، اس کی بنیاد بھی اسی جاہلانہ فلسفے پر ہے کہ رزق کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے۔ یہ معاملہ قتل اولاد کے برابر گناہ نہ صحیح مگر اس کے مذموم ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ساری دنیا رو رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، ساری دنیا رو رہی نا، آج ساری حکومت رو رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے۔ ارے تم کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ روزی اللہ دیں گا، میں سمجھ گیا ہوں۔ تو ان کو اللہ کے ذات پہ یقینی نہیں۔ حضور نے فرمایا کثرت اولاد کو پیدا کرو تاکہ میں آخرت میں حشر کے میدان میں اپنی امت کی زیادتی ہونے پر فخر محسوس کروں۔ کیا کروں؟ فخر محسوس کروں۔ آج بھی عرب کے اندر دیکھ لو، ہر انسان کو 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، کثرت اولاد ان کے پاس ہے۔ کوئی بیوہ گھروں میں بیٹھی نہیں ہے، اور کوئی خاتون جس کی عمر زیادہ ہو گھر میں بیٹھی نہیں۔ کیوں نہیں بیٹھی ہے؟ ان کے پاس ایک ماحول بنا ہوا 3 بیوی کا، 4 بیویوں کا۔
لیکن ہمارے پاس کیا ہوگا، ہم جس ملک میں رہتے ہیں ملی جھلی تہذیب بن چکی ہے، بات سمجھ گئے، ساتھ میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، تو ان کی صفات آج ہمارے اندر آ گئی۔ آج ہماری سوچ بخیل بن گئی ہے، کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا ہے، کوئی تیسرا نکاح بولو سب لوگ مایوس سمجھیں گے، دوسرا نکاح کر لیا، ارے زنا سے تو بچ گیا، تیسرا نکاح کر لیا سب، ارے زنا سے تو بچ گیا کہ نہیں بچا؟ کتنی بچیاں ایسی جن کی عمر 30 اور 35 سال اور 40 سال، کنواری بچیاں، لیکن ان سے نکاح کرنے بولو کوئی تیار نہیں ہے، ان کے پاس جہیز نہیں ہے، وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کوئی رشتہ کرنے تیار بولو نہیں ہے۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ تو وہاں پر عرب کے اندر آج بھی یہی رواج ہے۔ ایک پڑوس ملک ہے افغانستان، وہاں پر بھی یہی رواج ہے، 3 بیوی 4 بیوی۔ تو وہاں پر کوئی خاتون جو ہے ایسے بیٹھی ہوئی، زنا پورا بولو ختم ہو چکا ہے، بے حیائی بولو پوری ختم، ہاں وہاں پر حیا آج کیوں آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ ہم نے مرد کو اجازت دی 4 بیوی کرنے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک مرد کے اندر 4 بیوی سنبھالنے کی طاقت ہے۔ اگر انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک بیوی کرو، بات سمجھ گئے؟ تو محترم بزرگان دین، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، حضور نے فرمایا کثرت اولاد پیدا کرو تاکہ میں آخرت میں فخر محسوس کروں۔ اور کبھی ایک لمحے کے لیے مت سوچو کہ مجھے 4 بیٹیاں کیسا ہوں گا۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں ایک نکاح کا موقع، کون سا نکاح بولو؟ ایک نکاح کا موقع بیٹی کا، اور ایک مسجد کی تعمیر، یہ 2 کام کبھی رکتے اللہ کیسے نہ کیسے بولو کرا دیتے ہیں۔ ایک بیٹی کے نکاح کا معاملہ، ایک مسجد کی تعمیر، اللہ تعالیٰ کیسے نہ کیسے انتظام بولو کرا دیتے ہیں، نکاح رکتے نہیں ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور پاس نہ جاؤ بدکاری کے، وہ ہے بے حیائی اور بری راہ ہے۔ زنا کے پاس بھی مت پھٹکو، اللہ فرماتے ہیں زنا کے پاس بھی بولو مت پھٹکو، زنا کے پاس مت جاؤ۔ یہ 7واں حکم زنا کی حرمت کے متعلق ہے، جس کے حرام ہونے کی 2 وجہ بیان کی۔ اول یہ کہ وہ بے حیائی ہے، اور انسان میں حیا نہ رہی تو وہ انسانیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بولو زنا کیا ہے؟ بے حیائی ہے، اور کسی انسان میں اگر حیا نہیں رہی وہ انسانیت سے بولو محروم ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے کسی بھلے برے کام کا امتیاز نہیں رہتا۔ حدیث پاک میں ہے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، یعنی جب تیری حیا جاتی رہی تو کسی برائی سے رکاوٹ کا کوئی پردہ نہ رہا، یعنی جو انسان بے حیا بن گیا اس کے لیے کوئی رکاوٹ بولو نہ رہی، تو جو چاہوں گے کریں گے۔ حیا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ حضور نے فرمایا تمام انبیاء علیہم السلام حیادار ہیں، کیسے بولو؟ اور امی جان امی عائشہ فرماتی حضور کی آنکھوں میں اتنی حیا تھی، کتنی حیا مدینہ کی کنواری لڑکی کی آنکھ میں بھی نہیں تھی جتنی حیا حضور کی آنکھوں کے اندر تھی۔ بولو کتنی حیا تھی؟ بہت زیادہ آپ کے اندر حیا تھی، پوری زندگی نگاہ کو نیچے رکھا، پوری زندگی نگاہ کو نیچے رکھا، بات سمجھ گئے؟ بڑی آپ کے اندر حیا تھی۔ تو جس کے اندر اگر حیا نہیں ہے پھر جو چاہے بولو نا وہ کرے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا ایک اہم شعبہ قرار دیا، والحیاء شعبۃ من الایمان، بخاری۔ دوسری وجہ معاشرتی فساد ہے، جو زنا کی وجہ سے اتنا پھیلتا ہے کہ اس کی کوئی حد بولو نہیں رہتی، اس کے نتائج بعض اوقات پورے قبیلوں اور قوموں کو برباد کر دیتے ہیں۔ فتنے، چوری، ڈاکہ، قتل کی جتنی کثرت آج دنیا میں بڑھ گئی ہے، اس کے حالات کی تحقیق کی جائے تو آدھے سے زیادہ واقعات کا سبب کوئی عورت و مرد نکلتے ہیں جو زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جو کوئی انسان چوری کرتا ہے،
کیوں کرتا ہے؟ بھئی زیادہ پیسے ملیں گے تو میں جو ہے تو موج مستی کروں گا، کسی خاتون کے ساتھ میں زندگی گزاروں گا، ایسی زندگی انف شنف زندگی، بات سمجھ گئے نا؟ تو جتنے بھی آج دنیا میں قتل غارت ہو رہی ہے، سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں بولو عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مجھے اتنا پیسہ چاہیے تو میں آپ کی خواہش کو پوری کروں گی، بات سمجھ گئے؟ حضرت داؤد نے کہا تھا اگر تمہارے پیچھے شیر لگ گیا تو تمہاری جان جا سکتی ہے، لیکن اگر تمہارے پیچھے کوئی عورت لگ گئی تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ سمجھ؟ حضور نے فرمایا او میری امت، پہلی امت جو تباہ ہوئی ہے اس کا سبب عورتیں ہیں۔ کیا ہے بولو؟ او میری امت، جو پہلی امت تباہ ہوئی ہے اس کا سبب عورتیں ہیں، تم اس فتنے کے اندر مت پڑنا۔ عورت کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ بولو کیسا ہے؟ اچھے اس میں پھسل جاتے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ دیکھو دعا کرتے جب اللہ میری زندگی کی حفاظت فرما، میں پھسلنا چاہوں آپ میری حفاظت فرمائیے، بات سمجھ گئے؟ میں جو ہے قدم کو ڈگمگانا چاہوں تو اللہ میری سرپرستی فرمائیے، جس طرح آپ نے یوسف بن یعقوب کو بچایا ہے اللہ مجھے بھی بچائیے۔ یہ ہمیشہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے شریعت میں عورت کی آواز پر بھی پردہ ہے۔ شریعت میں عورت کی غیر محرم عورت کی آواز سے پردہ ہے۔ اسے میرے نبی نے فرمایا کوئی دیور اپنے بھابھی سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا ہے، یہ شریعت میں حرام ہے۔ بھابھی کی آواز کو پردہ ہے دیور کے واسطے۔ حضور نے کہا دیور تو بھابھی کے واسطے موت ہے۔ کیا ہے بولو؟ موت۔ بولو کیا ہے؟ موت۔ کیونکہ ساتھی میں فیملی، جوائنٹ فیملی ساتھی میں رہتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اندیشہ خراب نہ ہو جائے، بات سمجھ گئے؟ شیطان تو ہر ایک کے ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ اسے شریعت میں عورت کی آواز پر بھی پردہ ہے بحالت مجبوری۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہے۔ جو شادی شدہ ہے پھر زنا کرے، زمین بھی لعنت کرتی ہے، آسمان بھی لعنت کرتا ہے۔ اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلیں گی کہ اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم کے اندر بھی ہوتے رہیں گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کے وقت مومن نہیں رہتا، شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں ہوتا۔ یہ حدیث بخاری مسلم کے اندر بھی ہے۔ چور چوری کر رہا ہے، بات سمجھ گئے؟ وہ مومن بولو نا نہیں ہو سکتا ہے۔ شراب پی رہا ہے مومن، زانی زنا کے وقت مومن، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو محترم بزرگان دین، اس کی شرح ابی داؤد کی روایت میں یہ ہے کہ جرائم کے کرنے والے جس وقت مبتلا جرم ہوتے ہیں تو ایمان ان کے قلب سے نکل کر باہر آ جاتا ہے، اور پھر جب اس سے لوٹ جاتے ہیں تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ تو یہ قرآن کریم محترم بزرگان دین بدین ہماری تربیت کرتا ہے۔ اللہ دین بدین نئے پیغامات سناتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے سکھلاتے۔ تم نے زندگی کیسی گزارنا ہے، تم نے شرک نہیں کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا ہے، غریب غربا کے ساتھ میں، اور جو تمہارے رشتہ دار غریب ہیں ان کے ساتھ میں سلوک کیسے کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جو صلہ رحمی کرے گا رشتہ داروں کے ساتھ میں دو چیز ہوں گی، کیا؟ عمر میں اللہ اضافہ کریں۔ کیا کریں گی بولو؟ لمبی عمر جینا چاہتے ہو تو حسن سلوک کرنا شروع کر دو، لمبی عمر جئیں گے۔ کیا جئیں گے بولو؟ لمبی عمر حسن سلوک کے ساتھ میں۔
پھر اولاد ہے اس کو بوجھ مت سمجھو، زنا ہے اس کے قریب مت جاؤ۔ روز اللہ ایک نیا پیغام سناتے ہیں، ہم سب کو چاہیے جو کچھ باتیں قرآن کریم کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی، اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔